اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب اس کے بارے میں دو رائے دی جاتی ہیں کہ وہ کیا ہے، کہ ان کو کس طرح سے ہمیں کس طرح سے قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس بارے میں رائے یہ دی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ شرک جنہوں نے کیا تھا اس شرک پر متنبہ فرمایا، تو پھر انہیں توبہ کرنے کا احساس ہوا کہ ہم نے تو یہ کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تو ابھی ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، یہ ہم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی۔ تو توبہ کا طریقہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ طریقہ، اب قتل کرنے کا طریقہ کیا دیا گیا، اس کے بارے میں دو تفسیر بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کھڑا کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، یعنی کہ آمنے سامنے لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، ایک یہ طریقہ۔ اور دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو شرک سے بچ گئے تھے ان کو ان لوگوں کے سامنے کھڑا کیا گیا جنہوں نے شرک کیا تھا، اور جو شرک سے بچنے والے تھے انہوں نے شرک والوں کو قتل کیا۔ اب دیکھیے کہ شرک کا اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں، اللہ تعالیٰ نے کیا جو یہودیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہودیت کے اندر شرک کی سزا قتل کرنا دی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھر بھی آسانی کی، تخفیف کی، کمی کی اللہ تعالیٰ نے، اور ہم ایسے بدبخت ہیں کہ ہم پھر شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ قتل کرنے کا حکم دیا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی کہ یا تو پھر دو اس بارے میں رائے دی جاتی ہے، یا تو پھر انہوں نے قتل کیا جب شرک سے پاک تھے، یا پھر انہوں نے آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے، معلوم ہے کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ مقتولین کی تعداد 70,000 تھی، 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تاکہ وہ شرک کا خاتمہ کیا جا سکے۔ جس گندگی کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ عذاب میں مبتلا تھے، اس گندگی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم اس سے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ اب وہ قوم ایک اور بات کہی، کیا حتی نری اللہ جہرۃ، کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں، تو اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، کہ ان پر بجلی گری اور وہ دیکھ رہے تھے، سب کے سب گر گئے، مر گئے تھے یہ سارے کے سارے لوگ، معلوم ہے آپ کو۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی، پھر یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں موت دینے کے بعد تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جو کسی قوم کو اللہ نے عطا نہیں کیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، غمام بادل کا سایہ کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ تو اپنی جانوں کو ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ یا جہاں کہیں سے چاہو فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو۔ در حقیقت ایسا تھا کہ وہاں پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو بستیاں ہوتی تھیں ان کے باہر ایک بڑا سا دروازہ بنا دیا جاتا تھا، اور اس کے اندر بستی ہوا کرتی تھی۔ آپ فلسطین کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ شہر کو شروع کرنے سے پہلے بہت اونچے اونچے دروازے بنائے جاتے تھے، اور اس کے اندر پوری بستی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی کہا کہ اس باب کی، اس دروازے کے اندر جب تم داخل ہو تو اس دروازے کے اندر داخل ہوتے ہوئے جب داخل ہو اس حالت میں داخل ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے کہتے ہوئے گزرو کہ حتہ، یعنی کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری طرف ہمیں نزد کرم کیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، تو ہم تمہیں ہماری تمام کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ کون سی خطائیں؟ جو تم نے پھر سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا،
اور پھر تم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو درگزر کیا، نہیں مانا، ان سے اعراض کر لیا، ان سے پلٹ گئے، ان سے تبدیلی اختیار کر لی، ان سے بھاگ گئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ، سنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی کہ اس دروازے سے ایسے داخل ہو جاؤ، اور تم کہتے ہوئے کیا، حطۃ، کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا۔ اچھا، بدل کے انہوں نے حطۃ کے بجائے کیا کہا، حبۃ فی شعرۃ، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بجائے انہوں نے کیا کہا کہ لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، وہ ایسے نہیں سجدہ کرتے ہوئے نہیں داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن یہ اپنے آپ کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتہ کی بجائے کہتے ہوئے گزرے حبۃ فی شعرۃ، یعنی کہ گندم کی بالی، گندم کی بالی، ہمیں اللہ تو گندم کی بالیاں عطا کر، گندم کی بالیاں عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا، اتنا کچھ عطا کیا، ان کو پھر اپنے پیٹ کی فکر لاحق ہو گئی۔ آج ہم جب اچھے اچھے ریسٹورنٹس میں کھانا کھانے کے لیے بھاگتے ہیں، ہم اپنے پیٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھی قوم ایسی ہی تھی جو اپنے پیٹ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کر دیا، ان کے فسق کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اگلے رکوع کے اندر مزید ان کو پھر سے یاد دلا رہی ہیں کہ انہوں نے ہم سے کیا کچھ مانگا اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ اس قوم کو مزید مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ جنہوں نے فرعون کے نیچے اتنے سالوں تک مشقت کاٹی، اب وہ مزید مشقت میں نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 گروہ تھے، 12 قبیلے، 12 چشمے پھوٹے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کیا ہوا کہ ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان دیا، ہر گروہ کو اس کا وہ جگہ بتا دی، یہ تمہاری جگہ ہے، یہاں سے پانی تمہارا ہے، یہاں سے تمہارا ہے، یہاں سے تمہارا ہے، سب کے نام لگا دیے، یہ سوراخ تمہارا ہے، یہاں سے تم نے پانی پینا ہے۔ سبحان اللہ، وہ جہاں جاتے وہ پتھر اپنے اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے۔ کیا ایک اللہ تعالیٰ نے سوچیے کہ کوئی رستہ نہیں اس پتھر کا پانی نکلنے کا، اور وہ پانی جہاں جہاں جاتے لینے کے لیے، جہاں جہاں سفر کرتے وہ پتھر ساتھ ساتھ لے کر جاتے۔ سوچا آپ لوگوں نے اس پتھر کے اندر سے اللہ نے پانی نکالا، اور 12 چشمے ان کو اللہ نے، تاکہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، لیکن اللہ کی زمین کے اندر، میری زمین کے اندر مفسد بن کر نہ گھومنا، میری زمین کے اندر فسادی بن کر نہ گھومنا۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ میری زمین ہے، یہ میری زمین ہے، آپ کیا کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، میری مرضی کے مطابق سب نے رہنا ہے، یہاں پر میرے رولز کو فالو کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری زمین کے اندر مفسد بن کر مت گھومنا تم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اللہ اس کو ہم نے پھر کیا کہا، اے موسیٰ ہم کیسے صبر کر لیں صرف ایک ہی کھانے پر، کیسی باتیں کرتے ہو اے موسیٰ، ہم تو غلامی سے نکل کے آئے، بادشاہ تو نہ تھے، کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا۔ فرعون نے قارون کو ان کے بچوں کو پالنے پر مسلط کیا تھا، اور قارون ان کے بچوں کو، جو بھی بچے ان کے پیدا ہوتے تھے نا، جو لڑکے پیدا ہوتے تھے، تو قارون ان کے لڑکوں کو اپنے پاس غلامی میں لے جاتا تھا، اور سارا سارا دن دھوپ میں، تپتی دھوپ میں ان کو رکھتا تھا، اور ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیتا تھا، اور وہ بڑے لاغر اور بڑے کمزور ہڈیوں کے ڈھانچے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا سوائے اس کے کہ جب وہ بہت زیادہ بلک رہے کھانے کے لیے، اور پھر ان کو اتنی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی دی جائے کہ وہ مر نہ جائیں۔ اور جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی تو وہ کیا کہتے کہ اے موسیٰ ہم صبر کر جائیں، کس پر، ایک ہی کھانے پر، اللہ نے کیا ہمارے اوپر آسمان سے صرف من و سلوہ اتار دیا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ سے دعا کرو نا اے موسیٰ، یہ زمین نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہو، اللہ سے دعا کرو۔
من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، جو زمین سے نکلتی ہوں وہ ساری چیزیں کون کون سی؟ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور کی دال اور پیاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیسے بدبخت ہو، تم بہتر چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اہبطوا مصرا، تم اتر جاؤ پہاڑی اونچی جگہ پر، اتر جاؤ تم اس شہر کی طرف، وہاں تمہاری چاہت کے مطابق جو تم چاہتے ہو تم زمین میں بو بھی اور نکالو بھی، تمہیں ملے گا سب کچھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وضربت، ان پر مال دی ذلت اور مسکینی، چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات بات پر نافرمانی کی، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ 40 سال تک ان کو وہ ذلیل ہوتے رہے، پھر وہی مسکینی اور پھر وہی ذلت، دوبارہ اسی ذلت میں وہ واپس آ گئے۔ اب یہاں پہ جب وہ آئے تو وہ وہاں پر بھی جانا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تو آگے نہیں جائیں گے، وہاں پر تو پہلے سے ایک وہ حکومت ہے، تم جاؤ پہلے جا کر ان سے اکیلے لڑو، یا پھر تم لڑو یا پھر اپنے اللہ کو ساتھ لے آؤ لڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ہم تو جا کے اس قوم سے نہیں لڑیں گے، ہم یہی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تم جاؤ اور تمہارا رب لڑے ان سے، اور پھر ہم اس بستی کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا کر دیا۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے ان کے اوپر فرعون کو مسلط کیا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر وہ پلٹے کس کے ساتھ؟ اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار رہے ہیں، اے ایمان والوں۔ اللہ تعالیٰ اب بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سابی ہوں، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ پر بھی ایمان لایا۔ اصل بات کیا ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، اور پھر یوم آخر پر بھی ایمان لانا ہے، اور اس نے پھر نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو ان کے لیے اجر ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لیکن باقی ساری کی ساری قومیں، اس کے اندر ہمیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں، آمنو، ایمان لانے والے۔ نیک عمل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے ساتھ پکارا، انہی کے ساتھ بلایا، اور کہا کہ نیک عمل بھی کیے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، بنی اسرائیل سے پھر ایک اور کام کیا، پھر بھی اس شرک پہ جب گھس گئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان پر کس کو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کس کو ان پر اوپر اٹھایا؟ طور کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اس سے مراد کچھ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ کوہ طور کا کچھ حصہ ان کے سر پر لا کر کھڑا کر دیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ کوہ طور زلزلہ اتنا شدید تھا کیونکہ پہاڑ طور جو ہے وہ بہت اونچا تھا، تو ان کو لگتا تھا ایسے کہ پہاڑ طور جو ہے، کوہ طور ان کے اوپر ابھی آ کر گرے گا۔ بہرحال جو بھی مراد ہے، دونوں سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ایک اور عذاب مسلط کرنا چاہا کہ انہوں نے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو لا کھڑا کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت اور فضل کیا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے دن بارے میں حد سے بڑھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور اسی قوم کے اندر کہا کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی شکار نہیں کرنا بلکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب وہ اسی شکار میں مبتلا ہو گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ، اور اللہ کی آزمائش بھی یہ تھی کہ سب سے زیادہ مچھلیاں بھی اسی دن میں آتی تھی، باقی دنوں میں مچھلیاں کم آتی تھیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ جا کے گھڑا کر کے آگے کہ چلو اس دن میں مچھلیاں آئیں گی تو وہاں جال لگا کے آ جاتے اور پھر وہاں پہ مچھلیاں پھنس جاتی اور اگلے دن جا کے نکال لیتے اور کہتے کہ ہم نے تو آج شکار نہیں کیا، یہ تو پہلے کا پھنسا ہوا خود ہی شکار آ گیا۔ کیا اللہ کو بیوقوف بنا رہے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو انہوں نے اس ہفتے کے دن میں زیادتی کی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا، پوری کی پوری بستی جو ہے بندر بن گئی۔ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی بندر بن گئے جن لوگوں نے کچھ کہا نہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے، بس خاموشی اختیار کر لی، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ غلط کر رہے ہو وہ بچ گئے۔ تو اس لیے برائی کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لینا بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کارنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت کا، کہ اس واقعے کو ہم نے نصیحت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کے لیے بڑی سخت محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ اب ان کو پھر سے جاننا چاہتا تھا کہ اب وہ گائے کو ذبح کر کے کیا کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے درمیان میں یہ ہوا کہ ان کے درمیان میں ایک آدمی کو قتل کیا گیا، اور اس آدمی کو دو بستیاں تھیں، ایک بہت سخت جھگڑالو تھی اور دوسری بستی امن پسند تھے۔ تو جو امن پسند والے تھے وہ الگ اپنی چار دیواری پھیر کے الگ سے رہنے لگے کہ لڑائی جھگڑے والوں کے ساتھ ہم لوگ دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ تو جو لڑائی جھگڑے کرنے والے لوگ ہیں، تو جو لڑائی جھگڑے کرنے والے جو لوگ ہیں کیا کیا، جو لڑائی جھگڑے کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں میں سے جو ان کا سردار تھا اس کو اس کے بھتیجے نے قتل کیا، اور اس کی لاش کو جا کر امن پسند والے بستی کے باہر ان کے گھر کے ان کے دروازے کے باہر پھینک کر آ گیا۔ اب لڑائی جھگڑے کرنے والے قوم نے جب دیکھا کہ یہاں پر پڑا ہوا ہے، تھے تو خوش ہی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کا ہدیہ بھی لے لیں ان سے۔ ہدیہ یعنی کہ ہم قاتل کا جو قتل کا جو ہدیہ ہوتا ہے وہ بھی ہم اچھا خاصا وصول کر لیں، اور پھر ہم ان لوگوں کو مار بھی دیں۔ تو اب یہ فیصلہ لے کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کر کے لے آئیں، تاکہ پھر اس سے اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش تو یہ بھی لینا چاہتا تھا کہ گائے جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ کیا تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، یعنی کہ ایسا مذاق کرنا جہالت کی نشانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا مذاق کرنا تو صرف مذاق ہی ہے، تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں، اللہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں جاہلوں سے نہ ہو جاؤں کہ میں تمہارے ساتھ مذاق اڑاؤں۔ اب انہوں نے کہا چلو اگر آپ کہتے ہی ہیں کہ ہم گائے کو ذبح کریں، کیونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ دعا کیجیے کہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو حالانکہ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ صرف گائے ذبح کرو، تو وہ گائے کے بارے میں حجتیں لے کر آنا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہ تو گائے بہت بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، بلکہ وہ اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان کی عمر کی ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اور جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ انہوں نے کیا کہا، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اچھا صرف عمر تو پوچھتے، کہتے ہیں نہیں ہمیں تو رنگ بھی معلوم ہو، اب رنگ بھی بتائیں گے۔ اپنے آپ کو اور مشقت میں ڈال دیا۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں اس کی مزید ڈیٹیل بتائے کہ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی گائے اللہ کو پسند ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے، ہم ہدایت پا جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ
कौन सी गाय, रंग कौन सा था, जर्द रंग की हो, चमकीली हो, और वो देखने वाले को तसुर्रुन नाज़िरीन, कि देखने वाले को बड़ा पसंद आए। अब इसमें भी उन्होंने कहा कि ऐसे रंग की तो बहुत सी गायें हैं, और मजीद डिटेल बताओ। अब और डिटेल जब आई तो उन्होंने कहा, आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, जमीन में हल जोतने वाली और खेतियों को पानी पिलाने वाली नहीं हो, यानी कि उसमें कोई काम ना किया गया, उसका मतलब कि किसी ने बड़े लाड और प्यार से पाली हो, और वो तंदुरुस्त हो और उस पर किसी किस्म का दाग भी ना हो। उन्होंने कहा, अब तो आया ना हक के साथ, अब हम इस हुक्म को जरूर पूरा करेंगे। लेकिन इसे माना और वो गाय ज़िबा कर दिया। उन्होंने उस हुक्म को अल्लाह के माना और उसको ज़िबा किया, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लगते नहीं थे कि ऐसा करेंगे। अब जब उन्होंने कत्ल कर दिया, उसको ज़िबा कर दिया, तो फिर क्या हुआ, उसको ज़िबा करने का क्या मकसद था? तो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर इसमें इख्तलाफ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह ताला ने तुम पर ज़ाहिर करने वाला था, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो जो गाय ज़िबा हुई है, उसके जिस्म के उसके गोश्त का टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो। तो जो कत्ल हुआ था उसके जिस्म पर वो टुकड़ा लगाया, तो वो मुर्दा जिंदा हो गया, और उसने वो जिंदा होकर बताया कि मुझे इसने कत्ल किया है, मेरे भतीजे ने, और वो चाहता था कि उस सरदार की बेटी से भी शादी करे, पैसा भी आए, हुक्मरानी भी मिल जाए, और कत्ल करने के एवज की वजह से उस कौम से पैसा भी मिल जाए, उन लोगों को भी मार दे, सब कुछ मिल जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर के जैसे हो गए। प्लीज अपने कैमरास पर प्लीज ध्यान रखिए। आप लोगों से मैंने कहा है कि कैमरा पे अपने आप लोग लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ लगा लिया कीजिए। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। बाज पत्थरों से तो नहरें में बह निकलती हैं, जैसे कि हमने देखा कि पत्थर से नहरें 12 चश्मे फूट पड़े थे, और बाज फट जाते हैं अल्लाह ताला के खौफ से, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हम नहीं जानते क्या कि पहाड़ टूट जाते हैं, फट जाते हैं, और उनसे पानी निकल आता है, और बाज अल्लाह ताला के डर से गिर गिर जाते हैं, गिर पड़ते हैं, और तुम अल्लाह ताला को अपने अमाल से गाफिल ना जानो। मुसलमानों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं? अफततमाऊन अन युमिनू, कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं? हालांकि इनमें से ऐसे लोग भी जो कलाम अल्लाह को सुनकर अकल और इल्म वाले होते हुए भी फिर इसको बदल डालते हैं। सब कुछ जानते हैं फिर भी बदल देते हैं, और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों वो बातें पहुंचाते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाई हैं? क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह ताला के पास तुम पर उनकी हुज्जत हो जाएगी? हुज्जत से मुराद क्या है? कि क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला के सामने ये तुम्हारी हुज्जत बयान करेंगे? क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला इनकी पोशीदा बातों को और जाहिरी को सबको जानता है? जो कुछ वो छुपा रही हैं अल्लाह ताला उससे भी वाकिफ है, और जो वो जाहिर कर रही हैं अल्लाह उससे भी वाकिफ है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमिनहुम उम्मियून ला यअलमून अलकिताब इल्ला अमानिया, इनमें से बाज अनपढ़ ऐसे हैं जो किताब के सिर्फ जाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अनपढ़ हैं, हम कुरान को के ज़ाहिरी अल्फाज को जानते हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कुरान के अल्फाज में क्या लिखा है, अंदर का मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या बयान किया है, और सिर्फ गुमान और अटकल पर ही है, सिर्फ गुमान ही किए हुए हैं, बिल्कुल हमारी तरह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उन लोगों के लिए हलाकत है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह ताला की तरफ ही कहते हैं, कि जो अपने हाथों की लिखी हुई बातों को कहते हैं ये अल्लाह ताला ने भेजी हैं, और इस तरह दुनिया कमाते हैं, और उनके हाथों की लिखाई को और उनकी कमाई को अल्लाह ताला ने हलाकत और अफसोस कहा है। और वैलुन लहुम मिम्मा यक्सिबून, ये उनके हाथों की कमाई है। अब ये जो यहूदी थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे हमने सिर्फ 40 दिन ही बछड़े की इबादत की तो हमें अजाब जो होगा जहन्नुम का वो भी सिर्फ 40 दिन ही घेरेगा। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु, हमें अगर अजाब नहीं घेरा भी तो सिर्फ कुछ ही दिन घेरेगा, उससे ज्यादा दिनों के लिए हमें ये अजाब नहीं घेरेगा।
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ آیا ہے، یا پھر کوئی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ اگر ہے کوئی ایسا وعدہ تو ہمیں بھی بتاؤ۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت، یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جس نے کسی نے بھی اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جنت کے ساتھی ہیں اور جنت میں رہنے والے ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، لا تعبدون الا اللہ، اور والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ میری عبادت کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھنا، احسان کرنا ہے، ان کے غصے کا جواب بھی پیار اور محبت سے دینا ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سا رویہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کہنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دیتے رہنا ہے۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور تم سب نے منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا، اور آپس والوں کو یعنی کہ ہم وطنوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کی گواہ بھی بنے، تشہدون، تم نے گواہی بھی دی اس کی کہ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا کہ ان کو ان کی بستیوں سے نہ نکالنا، تم نے ان کو نکالا کیونکہ فدیہ لے کر تمہیں پیسہ مل رہا تھا نا۔ أَن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، تم نے فدیہ لیا ان سے، اور جو تم پر حرام کیا تھا کہ ان کو ان کی بستیوں سے مت نکالنا، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ چونکہ اس میں تمہارا دنیا کا فائدہ تھا، اس لیے تم نے دنیا کا فائدہ سمیٹ لیا، پیسے لے لیے تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا کچھ خیال نہ کیا، بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ تم کفر کرتے ہو۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر ہرگز نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، نہ صرف کتاب دی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَفَّيْنَ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ان کے پیچھے اور بھی رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دی، اور روح القدس سے یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پھر ان کی روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول لائے وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعت کے خلاف تھی، جو تمہاری رضا کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا اور کہا کہ ہم انکار کرنے والے ہیں، اور تم نے نہیں مانا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل بھی کر ڈالا۔ وقالوا قلوبنا، اور کہنے کیا لگے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، اس کے اندر تو کچھ جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے دل غلاف میں نہیں ہے، بلکہ ان کی کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے معلوم کر دیا۔ معلوم یعنی کہ ہدایت سے دھتکارا ہوا، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان کا ایمان بہت ہی کم ہے۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، یعنی کہ جو ان کی کتاب میں موجود تھا، انجیل اور تورات کے اندر جو موجود تھا، وہ ان کی کتاب کو سچا کرنے والی، تصدیق کرنے والی جب ان کے پاس آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آئے کہ ہم فتح لے لیں، تو باوجود آ جانے کے اور باوجود پہچان لینے کے بھی ما عرفوا، وہ پہچان بھی لیا انہوں نے، اور پھر وہ مکر گئے، کفر کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے بئسما، کتنی ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں اپنے آپ کو انہوں نے بیچ ڈالا اور انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا کہ ہماری قوم میں سے کیوں نہ نبی آیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پھر وہ پلٹے کس کے ساتھ؟ غضب پر غضب کے ساتھ مستحق ہوئے، غضب کے اوپر اللہ نے مزید غضب ان کے اوپر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، ہماری صرف تورات اور انجیل پر ہی ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کی بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہی تو حق ہے، سچ ہے۔ اچھا ان سے یہ تم پوچھئے کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ، تو پھر تم نے قتل کیوں کیا نبیوں پر؟ اگر تمہارا ایمان ہے کتابوں پر، پھر تمہیں معلوم تھا یہ نبی ہیں، تو پھر تم نے قتل کیوں کیا نبیوں کو؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجنا شروع کر دیا، بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی، تم تو ہو ہی ظالم اور ظالم ہی رہو گے۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا، مضبوطی سے تھام لو، واسمعوا، کہا کیا؟ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا بھی اور ہم نے نافرمانی بھی کی۔ یہ نہیں کہا کہ واطعنا، کہ ہم نے اطاعت کی، بلکہ کہا ہم نے نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُشْرِبُوا، تو ان کے دل پلا دیے گئے بچڑے کی محبت اور کفر ان کے دلوں میں کو پلا دیا گیا، یعنی کہ سمو گیا پانی ان کا، کفر کا پانی ان کے پورے جسم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ، یہ کیسا ہی برا، کس قسم کا برا ان کا ایمان ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا، کیسا ان کا ایمان ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا، جو کہ ان کو کفر کی طرف بلاتا ہے، جو کہ ان کو کفر کرنے کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسبب ان کے کفر کے ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اس کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، آؤ اور آ کر موت طلب کرو، ٹھیک ہے؟ آؤ اور آ کے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے وہ زندہ رہے اور جو حق پر نہیں ہے وہ مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہرگز ایسی دعا نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے اہل بیت کو لے کر گئے تھے اس مباہلے کے اندر کہ آؤ ہم مل کر دعا کرتے ہیں، جو باطل ہے وہ مر جائے گا اور جو حق پر ہے وہ زندہ رہے گا۔ اور پھر یہودی وہاں پر نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن یہ جو لوگ ہیں لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی یہ موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ زندگی کے حریص آپ انہی کو پائیں گے۔ اے نبی آپ انہی کو زندگی کا حریص پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی حرص میں زیادہ ہے، یعنی کہ مشرک جو ہے نا کافر، یہودی ان سے بھی زیادہ حریص ہے زندگی کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، الف سنۃ، 1000 سال زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ 1000 سال کے بعد بھی تو آخر کار ان کو موت تو آنی ہی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو موت نہ آئے گی، بلکہ 1000 سال کے بعد بھی یہ مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، کہ ان کو وہ 1000 سال کی عمر بھی ان کو اس عذاب سے نہیں چھٹکارا دلا سکتی۔ اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے
اب وہ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اگر یہ لے کر نہ آتے وہی تو ہم ہم اسلام کو قبول کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے. من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے. فإن اللہ عدو للکافرین. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکار لوگوں کے کوئی نہیں کرتا. فاسق ہی ہیں جو اس کا انکار کرنے والے ہیں. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہی ہیں. اکثر ایسے